بسم اللہ۔ بیت المال سے کنووں کی تعمیر۔ عہد عثمانی میں بیت المال سے جو کام انجام دیے گئے انہی میں سے مدینہ میں پینے کے پانی کے لیے کنویں کی تعمیر تھی، جس کا نام بئر عریس تھا یا بئر اریس۔ یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کنواں سن 30 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگلی سے سرک کر کنویں میں گر گئی۔ لوگوں نے اس کو کنویں میں تلاش کیا اور اس کا سارا پانی نکال باہر کیا، لیکن انگوٹھی کا سراغ نہ لگا۔ آپ نے اس کے لیے خطیر رقم کا اعلان کیا اور اس کے نہ ملنے پر آپ کو شدید غم لاحق ہوا۔ جب آپ اس انگوٹھی سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے اسی کے مثل دوسری انگوٹھی چاندی کی تیار کرائی اور اس میں محمد رسول اللہ کندہ کروایا اور اس کو پہنا۔ وہ برابر آپ کی انگلی میں رہی یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے بعد وہ انگوٹھی ضائع ہو گئی اور نامعلوم کس نے اس کو لے لیا۔ اس واقعے سے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے گم کر دیا تاکہ کسی قسم کی بدعقیدگی نہ پھیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ وہ انگوٹھی اس طرح سے لوگ دعوے کر کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ ہے نہیں ہے، اس پر ہم ابھی بحث نہیں کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقیات جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ایک طرح سے ہم تبرک اور ایک طرح سے عقیدت رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ شرک تک ہمیں نہ پہنچا دے۔ یہ اس وجہ سے صحابہ کرام سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ بیت المال سے مؤذنوں پر خرچ۔ عثمان رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بیت المال سے مؤذنوں کا وظیفہ مقرر فرمایا، اذان دینے والوں کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے امام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مؤذنوں کا وظیفہ جاری فرمایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اذان پر وظیفہ مقرر کیا، اجرت نہیں، یعنی وہ الگ سے وظیفہ ملتا تھا انہیں اذان دینے والوں کو۔ اسلام کے بلند مقاصد و اہداف پر خرچ۔ بیت المال سے سابقہ عام اخراجات کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ملک کے انتظام اور انصراف اور رعایا کے مصلحتوں پر خرچ کے علاوہ اسلامی سلطنت کے مقاصد اور اہداف کی تمویل میں بیت المال کا اہم کردار رہا ہے۔ پھر اسلام کی نشر و اشاعت پر خرچ کیا گیا تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے۔ اسلامی سلطنت کے لیے اس سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ بیت اللہ اور مساجد کی تعمیر و تجدید پر خرچ کیا گیا۔ مؤذنوں، گورنروں، قاضیوں، فوج اور حکومت کے عاملین کے وظیفے مقرر کیے گئے۔ سفر حج اور غلاف کعبہ پر خرچ کیا گیا جو اسلام اور مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اسی طرح بیت المال کی رقم سے کنویں تعمیر کرا کے پینے کے پانی کا انتظام کیا گیا تاکہ اسلامی سلطنت کے باشندے آتے جاتے وقت اس سے پانی نوش کریں۔ زکوٰۃ اور خمس اور مال غنیمت جیسے حکومت کے ذرائع آمدنی سے مسلم معاشرے کے کمزور طبقے، فقراء اور مساکین اور یتیم سے تعاون کیا گیا اور غریب الدیار اور مسافروں کی مدد کی گئی۔ غلاموں کی گردنیں آزاد کرائی گئیں۔ نمبر 10، عہد عثمانی میں عطیات کے نظام کا باقی اور برقرار رہنا۔ عہد عثمانی میں عطیات کا نظام جاری رہا، جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری تھا۔ عطیات سے متعلق دین میں سبقت کو اساس قرار دیا اور کوفہ پر مقرر اپنے گورنر کو لکھا، اما بعد، اس ملک کے فاتحین میں سابقین کو فوقیت دو اور ان کے بعد انہوں نے یہاں نزول کیا انہیں ان کے تابع رکھو، الا یہ کہ وہ حق سے سست پڑ گئے ہوں اور حق چھوڑ بیٹھے ہوں اور بعد والے اس کو سنبھال لیے ہوں۔ ہر ایک کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرو اور سب کے حقوق ادا کرو۔ لوگوں کی معرفت سے ہی عدل قائم ہوگا۔ آپ کے دور خلافت میں جب اسلامی فتوحات میں وسعت ہوئی اور حکومت کے ذرائع آمدنی میں اضافہ ہوا تو اس کے پیش نظر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مال گودام اور خزانے قائم کیے۔ مذکورہ اضافے کے نتیجے میں عطیات و تنخواہوں میں اضافے ہوئے، چنانچہ فوجیوں کی تنخواہوں میں ہر فرد کے لیے 100 درہم کی مقدار میں اضافہ ہوا، اور آپ پہلے خلیفہ ہیں جس نے عطیات و تنخواہوں میں اضافے کیے اور بعد کے آنے والے خلفاء نے اضافے میں آپ کی اقتدا کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں نے منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا، لوگوں اپنے کپڑے لینے کے لیے نکلو، گھی اور شہد لینے کے لیے نکلو۔ نیز فرماتے کہ فراوانی سے روزی مل رہی تھی، خیر کثیر تھا، آپ کے تعلقات استوار تھے، روئے زمین پر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے خوف نہیں کھاتا تھا، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور مانوس رہتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا بے حد اہتمام فرماتے، وہاں فوج کو مقرر فرماتے اور فوجی قائدین کو سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجیوں کے لیے تنخواہ اور عطیات جاری کرنے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کا حکم فرماتے۔ نمبر 11، مال کی ریل پیل کا اجتماعی اور اقتصادی زندگی پر اثر، یعنی مال کی کثرت کا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خیرات کی کثرت ہوئی اور چہار جانب سے یعنی چاروں طرف سے مال آنے لگا۔ آپ نے اس کے لیے خزانے اور مال گودام قائم کیے۔ اجتماعی اور اقتصادی زندگی پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ ابو اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دادا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کے ساتھ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اتنے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ کے لیے 1500 درہم اور آپ کے ہر بچے کے لیے 100 درہم مقرر کیا ہے۔ محمد بن ہلال مدینی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میری دادی بیان کرتی ہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے میری دادی کو نہیں دیکھا تو اپنے اہل خانہ سے دریافت کیا، فلاں آج نظر نہیں آتی۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا، امیر المومنین آج رات ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ میری دادی فرماتی ہیں کہ امیر المومنین نے 50 درہم سنبلابی کپڑا میرے پاس بھیجوایا اور فرمایا، یہ تمہارے بچے کا وظیفہ اور اس کا کپڑا ہے۔ اور جب 50 درہم اور یعنی کپڑا اور 50 درہم تمہارے بچے کا وظیفہ اور اس کا کپڑا ہے، اور جب وہ سال بھر کا ہو جائے گا تو پھر اس کا وظیفہ 100 درہم کر دوں گا۔ 50 درہم تو اس وقت ملا اور ایک سال کے بعد 100 درہم کر دوں گا۔ اس طرح مدینہ کے عوالی میں رہنے والوں کے بچوں کے وظیفے اور کپڑوں میں اضافہ فرمایا۔ اور جب قطن بن عمر الہلالی نے اپنے لشکر کو، جس کی تعداد 4000 تھی، اس کی ہمت افزائی کے لیے 4000 درہم کا عطیہ پیش کیا تو یہ چیز والی بصرہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اچھی نہ لگی اور اس کو زیادہ تصور کیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تحریر کیا۔ آپ نے اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا، راہ جہاد میں جو بھی تعاون ہو وہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہی سے عطیہ کا نام جائزہ پڑ گیا، انعام۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوجیوں کی عطیات کو ان کے ورثہ بچوں اور بیویوں میں تقسیم کیا۔ چنانچہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عطیہ میرے حوالے کر دیں۔ عبداللہ کے بچے بیت المال سے زیادہ اس کے مستحق ہیں تو آپ نے انہیں 15000 عطا کیے۔ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں زراعت اور صنعت اور تجارت کو کافی ترقی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں جو فتوحات مسلمانوں کو عطا کی، اس سے مسلمانوں کو بالعموم اور اہل مدینہ کو بالخصوص نعمت اور آسائش حاصل ہوئی۔ اس مالداری کے ساتھ انواع و اقسام کی ثقافت و تہذیب سے واسطہ پڑا جن سے بڑی فتوحات سے قبل جزیرۃ العرب کے لوگ واقف نہ تھے۔ دیگر اقوام کے پاس جو ثقافت و تمدن تھا اس سے مسلمان واقف ہوئے، نیز اس کی بعض چیزوں کو اپنایا اور خلافت عثمانی میں اس میں وسعت ہوئی۔ چنانچہ بعض صحابہ نے بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے۔ اسی طرح مفتوحہ علاقوں سے جو لونڈی اور غلام لائے گئے انہوں نے اجتماعی اور اقتصادی زندگی کی ترقی اور تطویر میں اپنا رول ادا کیا۔ اور بھی باتیں ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کی سیرت کو امت تک ایمانداری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔